خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام ہو. تحسین اور شکاینا کا خداوند کا نام اونچا کیا جائے. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں, جلال کے بادشاہ کو مبارک کرتے ہیں. روحانی جنگ کی سٹڈی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم نے دیکھا لاسٹ 2 ڈیز میں 3 ڈیز میں کہ کس طرح 2 اپوزٹ کنگڈمز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں. اور میرے تو یہ ہم نے جانا کہ ابلیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہے اپنی بادشاہی کے اندر. اور 1-2 سوال آئے ہیں. ہمارا ایک بہت اچھا بچہ ہے سلیمان اقبال, انہوں نے سوال کیا انہی 2 سٹڈیز کے اوپر. ایک انہوں نے کہا کہ جی اگر خدا یسوع مسیح کے آ جانے سے ابلیس سے اختیار چھین لیا گیا تو پھر آج بھی ابلیس جو ہے اختیار کے ساتھ وہ سارا کچھ کرتا ہے, اور پھر اس نے اپنا اختیار دیا آخری زمانہ میں یا پھر بک آف ریولیشن میں. تو یہ کیا ہے؟ تو بیٹے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ ابلیس سے جو اختیار چھینا تھا مسیح نے وہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں تھی, وہ اختیار تھا. تو اوور آل جو ہے وہ بادشاہی خداوند کے پاس ہے, خدا کے پاس ہے, پوری دنیا کا وہ بادشاہ ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایسی پاکٹس ہیں, ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ابلیس کا اختیار ہے کچھ چیزیں. کیونکہ اختیار ابلیس کو کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. جو ابلیس کا فالو کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, اس سے ابلیس کو قوت اختیار ملتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جس طرح آدم نے گناہ کیا اور اس کا اختیار ابلیس کے پاس چلا گیا, اسی طرح ایسے لوگ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو کہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے ہیں. تو جہاں جہاں یا غیر قوموں کے علاقے جو ہیں, یا آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ممالک جو ہیں یہاں پر کرسچینٹی کو مانا نہیں جاتا بلکہ دوسرے مذہب کو مانا جاتا ہے, تو وہاں پر ابلیس کا اختیار ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ اختیار ابلیس کو دیا ہے. تو ابلیس کا ابھی بھی اختیار ہے بہت ساری جگہوں پہ, کیونکہ دنیا کا سردار اس کو کہا گیا, دنیا کی تاریکی کے حاکم کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے, ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا. تو یہ اختیار ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر ابلیس کو آسمان پر سے گرا دیا گیا تھا اور وہ سیکنڈ ہیون میں ہے, تو جب یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی تو وہ فرسٹ ہیون میں کیسے آیا؟ تو میرے عزیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ فرسٹ ہیون میں, وہ تھرڈ ہیون میں بھی گیا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹے یعنی اینجلز کی بات ہو رہی ہے کہ آئے, تو ابلیس بھی آیا, اس نے آ کر اکیوز کیا. پھر بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ خداوند کے سامنے جا کر, یعنی اوبویسلی تھرڈ ہیون جا کر ایمانداروں پر الزام لگاتا ہے. وہ الزام لگانے والا ہے, دن رات یہی کام کرتا ہے. اسی طرح وہ فرسٹ ہیون پہ آپ نے کہا کہ وہ آیا جب یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی. تو جو میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی, یا میں آپ کو دوبارہ سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ 3 آسمان ہیں. تھرڈ ہیون وہ ہے جہاں پر خدا کا تخت ہے. فرسٹ ہیون وہ ہے جہاں پر انسان ہے, انسان رہتے ہیں, ہم جو زمین ہے یہ ہمارا جو ہیون ہے. اور سیکنڈ ہیون جو ہے کہ وہ جو انویزیبل ہے, جو کہ بیچ میں ہے, اور وہاں پر ابلیس اور اس کے فرشتے رہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں جا سکتا, وہاں پر رہتا ہے وہ, یعنی کہ اس کا گھر ہے. جیسے آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ اگر کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں, لیکن آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ابلیس جو ہے اس کی رہائش جو ہے, اس کے فرشتوں کی رہائش جو ہے, ان فالن اینجلز کی رہائش جو ہے وہ ہیونز میں ہے, یعنی سیکنڈ ہیون میں ہے. لیکن فرسٹ ہیون میں وہ آ سکتا ہے. ابلیس اور اس کی بدروہیں کام تو ادھر فرسٹ ہیون میں ہی کرتے ہیں, لیکن ان کی جو رہائش, ان کی ڈویلنگ جو ہے وہاں پر ہے. اور یہ میں نے بتانا تھا آپ کو. اب 4 طرح کے دنیا میں یعنی کہ لوگ ہیں, یعنی کہ انسانوں میں بھی 2 طرح کے ہیں اور فرشتوں میں بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ فرشتے جو خدا کے حضوری میں یعنی تیسرے آسمان میں رہتے ہیں اور جو کہ پاک فرشتے ہیں. دوسرے وہ فرشتے جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں, جو کہ ناپاک فرشتے ہیں, جو کہ ابلیس کو جنہوں نے فالو کیا, جنہوں نے اپنا اختیار ابلیس کو دے دیا, جنہوں نے اپنے آپ کو ابلیس کے سامنے سبمٹ کر دیا تھا. جیسا کہ ہم نے بک آف ریولیشن پرکاش دی پوتھی مکاشفہ 12ویں باب میں یعنی چیپٹر 12 میں پڑھا تھا کہ جب وہ ستارہ گرایا گیا, ابلیس اژدہا گرایا گیا, اس کے ساتھ فرشتے بھی گرائے گئے, 1/3 اینجلز جو تھے وہ گرائے گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے انسان بھی ہیں. ایک وہ جو خدا کی بادشاہی میں چلتے ہیں, جو کہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں, اور دوسرے وہ جو گناہ کی زمین پر, گناہ کی کھیتی میں ہیں, جو کہ گناہ کے اندر ہیں, وہ شیطان کے فرزند کہلائے جاتے ہیں, اور وہ گناہ کے فرزند کہلائے جاتے ہیں, وہ گناہ گار غیر نجات یافتہ کہلائے جاتے ہیں, وہ دوسری بادشاہی کا حصہ ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. یہ سلسلہ جو تھا, گناہ کا سلسلہ جو تھا,
وہ آسمان پر سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ انسان بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آدم ہوا بنائے جاتے، اس سے پہلے کہ جانور بنائے جاتے، اس سے پہلے کہ جو فانی چیزیں ہیں ان کی تخلیق کی جاتی، اینجلز جو آسمان پر تھے خداوند کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور لوسیفر نام کا ایک فرشتہ تھا جو کہ جس کو یونانی میں لاطینی میں لوسیفر کہتے ہیں، اور عبرانی میں حلل بن شخار کہتے ہیں۔ شخار جو ہے بیسیکلی سحر، جس کو سحر یعنی صبح کی بات ہو رہی، اس کا عبرانی لفظ ہے۔ حلل کا مطلب ہے حلال بن شخار، یعنی کہ صبح کا روشن ستارہ یا صبح کا بیٹا، سن آف ڈان۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ حزقیل کی کتاب میں ہے، حزقیل 28واں باب، حزقیل چیپٹر 28 اور اس کی 11ویں آیت۔ لکھا ہے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر نوحہ کر اور اس سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ اب حزقیل 28 میں دو دفعہ سور کا بادشاہ یا ٹائر کا بادشاہ یا لبنان کے بادشاہ کا ذکر ہے۔ پہلی جو آیات ہیں وہ بیسیکلی مخالف مسیح کے حوالے سے ہیں۔ یہ ایکچول کنگ بھی تھا جو کہ انسانی بادشاہ تھا، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سما گیا، تو نے کہا کہ میں خدا ہوں، پہلی آیت سے، اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ یہ اس کنگ کی بات ہو رہی ہے جو کہ دانیل کے دور میں، یا کہہ لیں کہ جو کہ دانیل کے دور میں، حزقیل کے دور میں تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ اس بادشاہ نے اپنے آپ کو پراؤڈ کیا، اور اس نے اپنا تخت جو ہے وہ اونچا کیا، اور اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ ہیں، رومن ایمپائر میں یا گریشین ایمپائر میں، اور بھی ایون آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو دے کال دیم سیلوز گاڈ۔ جاپان کا جو بادشاہ تھا، یہ لاسٹ سینچری تک اس کو گاڈ مانتے تھے، ابھی بھی شاید مانتے ہیں۔ تو اسی طرح نارتھ کوریا کا جو بادشاہ ہے، اس کو بھی گاڈ مانا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ایسے انسانی بادشاہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو گاڈ کہتے ہیں۔ سو دس از دا فرسٹ 10 ورسز، جو پہلی 10 آیات ہیں چیپٹر 28 کی، وہ کنگ آف ٹائرے کی ہیں، جو کہ بادشاہ تھا، انسان تھا۔ لیکن یہ جو آیات ہیں یہ پوری ہوں گی، فلفل ہوں گی اینٹی کرائسٹ میں، کیونکہ ہی ول سٹ ان دا مڈل آف دا اوشنس، جیسا لکھا ہے کہ وہ دریاؤں سمندروں کے بیچ میں بیٹھا، تخت پر بیٹھا، اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا دل الہ سا بنا لیا، اور کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں خدا ہوں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، تو انسان ہے۔ سو دس پرسن جو کہ مخالف مسیح ہے، اس کو یہ کہا گیا۔ لیکن آیات آگے جب جاتی ہیں، چیپٹر 28 کی ورس 11 سے جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ٹون چینج ہوتا ہے، ایک اور کنگ آف ٹائر نظر آتا ہے ہمیں، سور کا بادشاہ جو ہے نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہتا تھا۔ اب جو اصل کنگ آف ٹائر تھا، یعنی کہ لبنان کا بادشاہ جو تھا، وہ تو کبھی بھی عدن میں نہیں رہتا تھا، وہ کبھی بھی خاتم الکمال، دانش سے معمور، حسن میں کامل نہیں تھا۔ تو یہ ایک دم جو ہے وہ ابلیس کے اوپر یعنی لوسیفر کے اوپر بات آتی ہے، جب وہ اینجل تھا، جب وہ ایک نورانی فرشتہ تھا، جب وہ خدا کے تخت کے سامنے اور خدا کے تخت کے پاس ہوتا تھا۔ وہ خدا کے لکھا ہے کہ تو باغ عدن میں خدا کے پاس رہا کرتا تھا۔ یہ جو آسمان پر عدن ہے، اس کی کاپی جو تھی وہ زمین پر بنائی گئی تھی۔ لکھا ہے کہ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ، پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں ختم سازی اور نگینہ بندی کی گئی، یعنی کہ سونے سے اس کی پوشاک بنائی گئی تھی اور اس پہ قیمتی پتھر جڑے گئے تھے۔ یہی پتھر جو تھے، 12 پتھر جو تھے، وہ سردار کاہن کے پاس ہوتے تھے۔ اگر آپ بک آف ایکسڈس پڑھیں، خروج کی کتاب یعنی کوچ کی کتاب، اور اس میں سے 9 وہی 12 پتھر یروشلم، نئے یروشلم میں لگے ہیں۔ ریولیشن چیپٹر 21، مکاشتی پوتھی، اس کا 21واں ادھیائے، اور وہی 12 پتھر جو ہیں وہ یسوع مسیح سردار کاہن کے پاس ہیں، جیسا کہ بائبل میں لکھے۔ لیکن ابلیس کے پاس جو تھا وہ 9 پتھر تھے ان 12 میں سے، یعنی کہ اس کے یعنی ابلیس کہہ رہا ہوں، لوسیفر کے پاس، ابلیس تو وہ بعد میں بنا، لوسیفر کے پاس جو ہے وہ 9 پتھر تھے، یعنی اس کا اختیار کم تھا۔ اور یہ جو آرمی میں یہ جو پھول اور یہ جو کاندھوں پر سٹارز لگائے جاتے ہیں، یہ اسی چیز کا نشان ہے کہ جس کے پاس جتنے پتھر اس کا اتنا بڑا اختیار۔ لکھا ہے کہ تیری پیدائش سے ہی جو ہے وہ یعنی کہ صنعت نگینہ بندی کی صنعت، یعنی کہ یہ خوبصورت پتھروں کا جو سلسلہ تھا اس کی پیدائش سے ہی جاری تھا۔ جب خدا نے ان کو تخلیق کیا تھا فرشتوں کو،
تو اس کو لوسیفر کو سب سے قیمتی بنایا, سب سے بڑا بنایا. لکھے کہ تو ممسوک روبی تھا, یعنی کہ خدا کا یہ اینجل تھا, ممسو تھا اور مسح کیا ہوا تھا. کس چیز کے لیے مسح کیا ہوا تھا؟ پرستش کے لیے. اور یہ لوگ یہ جو تھا اینجلز کی پرستش کو کلیکٹ کرتا تھا, یعنی کہ اور خدا کے حضوری میں بخور کی مانند ڈھیلتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بک آف ریولیشن چیپٹر 14 میں لکھے, مکاشفہ 14ویں باب میں, پرکاش دی پوتھی 14واں ادھیائے, کہ ایک اینجل کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا بول تھا اور اس میں اود سوز تھا, جس میں بخور جو تھا اود تھا, اور یہ ایمانداروں کی دعائیں ہیں اور پرستش کے گیت ہیں. تو اسی طرح جب کیا ہوتا تھا کہ جب اینجلز گیت گاتے تھے, خدا کی طرف پرستش کرتے تھے, تو وہ بخور کی مانند اور وہ دھوئیں کی مانند, دعائیں اور گیت جو ہے دھوئیں کی مانند جمع ہوتے تھے, اور اس کو وہ خدا کے قدموں میں لا کر خدا کے سامنے پیش کرتا تھا. لکھا ہے کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا, تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پڑتا تھا, یعنی کہ جن پتھروں پر چلتا تھا آگ سے وہ بنے ہوئے تھے, آگ میں وہ چلنے والا اینجل تھا, اتنا بڑا اینجل تھا. He was the massive angel, the one of the biggest. اور لکھا ہے کہ تو اپنی پیدائشی کے روز اپنی راہ و رسم میں کامل تھا, جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائے گی. تیری سوداگری کی فرامانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا, اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا, اور تجھ سا سایہ افغن روبی. سایہ افغن اس لیے کہ یہ سایہ کرتا تھا خدا کے تھرون کے اوپر اپنے بازوؤں سے, یعنی کہ اپنے پروں سے کہہ لیں کہ خدا کا تھرون جو تھا اس کو ایسے یہ کور کرتا تھا. اتنا بڑا اینجل تھا اور خدا کو دیکھتا تھا یہ روبرو. لیکن چونکہ کیا ہوا کہ باقی اینجلز نے اس کے دل میں ظلم بھر دیا, اس کو پراؤڈ کر دیا, اس کے دل میں تکبر آ گیا, اس کے دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ غرور آ گیا, جس کی وجہ سے یہ گرا دیا گیا. اور پھر لکھا ہے کہ تیرے دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا, یعنی کہ یہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا اور یہ گھمنڈ کرتا تھا, غرور کرتا تھا, بہت زیادہ پراؤڈ ہو گیا. تو نے اپنے حسن جمال سے سب کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. یعنی کہ بائبل یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ گھمنڈ میں پڑے جاتے ہیں, جب لوگ حسن کے گھمنڈ میں پڑتے ہیں, تو ان کی حکمت جاتی رہتی ہے, ان کی وزڈم ختم ہو جاتی ہے. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا کہ تجھے دیکھ لیں. اب جو ہے وہ اس اینجل کو وہاں سے گرا دیا گیا. جیسا میں نے بتایا کہ یہ وہی اینجل ہے جس کے بارے میں کرنتھینز کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے, 2 کرنتھین میں, کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. وہ یعنی کہ اس کے پاس یہ کہہ لیں کہ اس کے پاس ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اینجل آف لائٹ کے طور پر پیش کرتا ہے, لوگوں کو ڈیسیو کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں 2 کرنتھینز چیپٹر 11 اس کی ورس 13. کیونکہ ایسے جھوٹ 13ویں آیت, ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام لینے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور کچھ عجب نہیں, کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. سو ابلیس نے جو گناہ کیا وہ غرور کا گناہ تھا, اور تب سے جو ہے ابلیس یہ کام کر رہا ہے, تب سے جو ہے یہ بادشاہی پھر کریٹ ہوئی, اور یہ اینجلز وہاں سے جو ہے وہ آتے ہیں, اور ان اینجلز نے آ کر جو ہے وہ یہ کام کیا. ایک اور میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 1 تیموتھی 3 باب اور اس کی 6 آیت. 1 تیموتھی 3:6 لکھا ہے کہ ایماندار جو ہے, یہ خادم جو ہے, نو مرید نہ ہو, یعنی کہ نیا ابھی ایمان میں نہ آیا ہو. ایسا نہ ہو کہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا پائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تکبر جو تھا وہ یعنی کہ غرور اور پرائیڈ جو تھا وہ ابلیس کا گناہ تھا. سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں کائنات میں ہوا تو وہ پرائیڈ تھا, اور اس کے بعد دوسرا گناہ جو ہوا وہ نافرمانی تھا, جو کہ آدم اور حوا نے کیا تھا. سو ابلیس نے جو گناہ کیا تھا وہ پرائیڈ تھا. تو پرائیڈ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. سو اپنی زندگی میں ہمیں اس چیز پانے کی دعوت نہیں دینی چاہیے. اس دن سے پھر کیا ہوا کہ 2 بادشاہیاں ایک دوسرے کے مخالف آ گئیں, اور جب ابلیس اور اس کے اینجلز گرائے گئے تو ابلیس نے کیا کیا کہ خدا کی ہر کریشن کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی. سو سب سے پہلی روحانی جنگ ہم دیکھتے ہیں کہاں پر نظر آتی ہے, آسمان میں, جب اینجلز کے درمیان میں جنگ ہوئی, اور جب خدا کے اینجلز نے ان کو پکڑا, ان کو اریسٹ کیا, اینجلز کو, فالن اینجلز کو, ان کو جو ہے اریسٹ کر کے ان کو نیچے پھینک دیا, اور آسمان پر ان کا آنا جانا بند ہو گیا, اور ان کا اوپر دیکھنا بند ہو گیا. اور یہ کبھی بھی آسمان میں سوائے یعنی کہ ڈیول کے, جو کہ ایڈورسری ہے, جو کہ دشمن ہے, جو کہ الزام لگانے والا ہے, باقی اینجلز جو ہیں وہ آسمان پر نہیں جا سکتے. لیکن چونکہ اس کے پاس اختیار بہت بڑا تھا, اس لیے یہ پھر الزام لگانے والا بن کر خداوند کے سامنے یعنی کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے,
اور قانونی طور پر ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم اور پڑھتے جائیں گے میرے عزیزو. یہ زبردست اسٹڈی ہے. وی آل مسٹ نو. اور ہم شیطان کو اور اس کے کاموں کو ایکسپوز کریں گے اپنی زندگیوں میں سے, اپنی کلیسیاؤں میں سے, اس دنیا میں سے, تاکہ کیا ہو کہ ابلیس شرمندہ ہو اور ہم فتح پائیں. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ فتح یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہے, اور صرف ہمیں خدا کا لہو جو ہے, یسوع کا لہو بچاتا ہے اور ہمیں کور کرتا ہے. ہم انسانی کوشش سے ان روحانی فوجوں پر جیت نہیں سکتے, لیکن خدا کے نام میں اور یسوع کے نام میں اور یسوع کے لہو کے سبب سے ہمیں فتح نصیب ہے. ہمیں اپنے دشمن کو دیکھنا, جیسے سام 92 میں لکھا ہے کہ میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن کیا کیا ہمارے خلاف کرتا ہے.